مرحبا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ان روایات کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے جو ہمارے درمیان بطور خاص سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ پر حدیث کے لیبل کے ساتھ وائرل ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر حقیقت میں وہ باتیں حدیث نہیں ہیں۔ وہ یا تو منگھڑت باتیں ہیں، یا یہ کہ وہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے یا کسی تابعی کا ملفوظ ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہیں۔ ان پر حدیث کا لیبل لگا ہوا ہے، تو ہم بھی حدیث کی وجہ سے آگے اس کو فارورڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہی روایات کی آج یہ چوتھی قسط ہے۔ نمبر 1، ہمارے درمیان اور بہت سی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، بہت سارے علماء بھی ناواقفیت کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ناخن کو کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے، پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کیا جائے اور چھوٹی انگلی تک کاٹا جائے، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کیا جائے اور انگوٹھے تک کاٹا جائے، پھر اخیر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ یہ سنت طریقہ لوگ کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی مشہور زمانہ تصنیف احیاء علوم الدین میں یہ طریقہ لکھا ہے اور اخیر میں لکھا ہے کہ یہ سنت ہے، جس سے بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا اور انہوں نے بھی امام غزالی علیہ الرحمہ کی طرح سنت کہہ کر یہ طریقہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ لیکن بہت سارے محدثین نے، جن میں علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ ہیں اور دیگر محدثین و فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے پورے مستند ذخیرے میں کہیں بھی ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ موجود نہیں ہے، لہذا ہم اسے آداب میں سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کے آداب میں سے یہ طریقہ ہے، لیکن ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے۔ لہذا ہم اس طرح کاٹ سکتے ہیں، لیکن اسے مسنون عمل نہیں سمجھنا چاہیے اور سنت طریقہ کہہ کر اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جب کھانا شروع کیا جائے تو وہ نمکین سے شروع کیا جائے اور نمکین پر ختم بھی کیا جائے، اور اس پر ایک روایت بھی عربی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یبدء بالملح ویختم به، یعنی نمک سے نمکین کھانے سے شروع کیا جائے اور اسی پر ختم کیا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی بالکل منگھڑت بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں تو عام طور پر کھجور سے کھانے کا آغاز ہوتا تھا اور اسی پر اختتام ہوتا تھا، لیکن یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ میٹھے سے کھانا شروع کیا جائے اور میٹھے پہ ختم کیا جائے۔ آدمی کے سامنے جو کھانا موجود ہو، جس چیز کو اس کے کھانے کا اشتیاق ہو، اس چیز سے وہ اپنا کھانا شروع کر سکتا ہے، لیکن سنت کہہ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میٹھے سے کھانا سنت ہے یا نمکین سے کھانا سنت ہے۔ سنت ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ بات منگھڑت حدیث کے نام سے پھیلی ہوئی ہے۔ نمبر 3، بہت سے لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور بہت سارے علماء بھی علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسی طرح کے حدیث کے نام سے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس طرح کی کوئی بات بھی مستند ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ ایک عام آدمی امتی ہی وہ کسی نبی کے برابر ہو جائے۔ لہذا یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت میں بھی اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، اور حدیث کے نام سے یہ الفاظ بھی موضوع اور من گھڑت ہیں، لہذا یہ الفاظ نہیں بیان کرنے چاہیے، بلکہ علم کی اور علماء کے جو فضائل احادیث میں قرآن کریم میں موجود ہیں انہی مستند احادیث کو اور قرآنی آیات ہی کو بولنا چاہیے۔ نمبر 4، بہت سے لوگ جب قرآن مجید پر گفتگو کرتے ہیں اور قرآن مجید کے تعلق سے تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ الفاظ بولتے ہیں، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، اور ان الفاظ کو حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ شیخ زکریا انصاری علیہ الرحمہ کا قول ہے، جو بہت سارے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے،
اور اسی طرح امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی یہ الفاظ لکھے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں ان الفاظ کی کوئی سند ذکر نہیں فرمائی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ احادیث میں وہی بات حدیث کے عنوان سے قابل قبول ہوتی ہے جس کی سند موجود ہو بیان کرنے والے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ سند بالکل درست ہو، اس میں کوئی جھوٹا راوی بیان کرنے والا موجود نہ ہو، اور بہت ساری دیگر شرائط ہیں۔ بہت سارے علماء نے یہ الفاظ تو اپنی کتابوں میں لکھے ہیں لیکن کوئی سند ذکر نہیں فرمائی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا یہ کہ اس کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت نہیں کرتا ہے، تجوید کے قواعد کو ملحوظ نہیں رکھتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو آداب و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے کرنا چاہیے، لیکن حدیث کہہ کر یہ الفاظ نہیں بیان کرنے چاہیے۔ رب تعلن القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ نمبر 5، بہت سے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میں اپنے محبوب اور پسندیدہ شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ مجھے اپنے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شہر میں آباد کر دیجئے۔ بہت سے لوگ مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی بالکل منگھڑت بات ہے، موضوع روایت ہے، اس کا صحیح ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مکہ کے اور مدینہ کے حرمین کے اپنے مستقل بہت سے فضائل ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہ سب سے پہلے مکہ المکرمہ ہے، لہذا یہ کہہ کر یہ فضیلت بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ شہر میں آباد کیا وہ مدینہ ہے، یہ درست نہیں ہے، تاریخی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے اور شریعت کے لحاظ سے بھی یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ سب سے زیادہ مقدس، محترم اور محبوب جگہ وہ سب سے پہلے مکہ ہے، پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ ہے۔ نمبر 6، جب کبھی کوئی بات پیش آ جاتی ہے، ماضی میں کوئی واقعہ گزر جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے یا جو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس پر یہ الفاظ بولتے ہیں الخیر ما وقع، کہ حدیث میں یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ بہتر ہے، سو ہو گیا، اور اس کو حدیث کہہ کر بولتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ الخیر ما وقع یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کے نام سے منگھڑت الفاظ ہیں، ان الفاظ کو بھی حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس موبائل میں اس طرح کی کوئی بات آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی عالم دین سے، محقق سے اس بات کی تحقیق کر لیں کہ یہ حدیث بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد پھر حدیث کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔